آغا جان کا کمرہ جو ہمیشہ خوشبو اور سکون سے معمور رہتا تھا، آج وہاں ایک بوجھل سی خاموشی طاری تھی۔ آغا جان بیڈ پر نیم دراز تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے پڑھنا احمد کے بس کی بات نہ تھی۔ احمد جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی لندن سے واپس آیا تھا اور اپنی بے جاں انا کے خمار میں تھا، کرسی پر بے چینی سے بیٹھا موبائل سکرول کر رہا تھا۔ احمد بیٹا، ذرا یہ فون ایک طرف رکھو، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ آغا جان کی آواز دھیمی لیکن پرعزم تھی۔ احمد نے اکتاہٹ سے سر اٹھایا۔ جی آغا جان، فرمائیے، کوئی خاص بزنس ڈیل ہے کیا؟ آغا جان نے گہری سانس لی۔ ان کا ہاتھ کانپتے ہوئے برابر میں رکھی تصویر کی طرف گیا جو سونی کی تھی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں احمد، اپنی نواسی سونی کے ساتھ۔ وہ یتیم ہے، بے سہارا ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہارے بعد وہی اس گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ احمد کا کہا کمرے کی خاموشی کو چیر گیا۔ اس کے چہرے پر حقارت کی خاموشی کو گہرے نقوش ابھر آئے تھے۔ آغا جان، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سونی، وہ گوار پینڈو لڑکی جو ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہے، گھر کے کسی کونے میں ہی دبکی رہتی ہے، اسے تو ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں آتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی بیوی بنا کر لندن کے ہائی پروفائل سرکلز میں لے کر جاؤں؟ آغا جان کا چہرہ درد سے سکڑ گیا لیکن وہ خاموش رہے۔ احمد نے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ ناممکن، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میری ایک پہچان ہے، میرا ایک معیار ہے۔ میں اپنی پوری زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ برباد نہیں کر سکتا جس کا آؤٹ لک ہی اتنا پرانا ہو۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ میرے شانہ بشانہ چلے، نہ کہ کوئی ایسی جسے دیکھ کر لوگ مذاق اڑائیں۔ پلیز آغا جان، مجھ پر یہ بوجھ مت ڈالیں۔ احمد، وہ میری آخری خواہش ہے۔ آغا جان نے بڑی مشکل سے جملہ مکمل کیا۔ احمد رک گیا۔ اس نے تنزیہ نظروں سے آغا جان کو دیکھا۔ خواہشیں تو بہت سی ہوتی ہیں آغا جان، مگر زندگی حقائق پر چلتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس رشتے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ اسپتال کی راہداریوں میں دوڑتی ہوئی ایمرجنسی لائٹس اور بھاری بوٹوں کی آوازیں ماحول میں ایک عجیب سی دہشت بھر رہی تھیں۔ آغا جان کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا تو احمد باہر کرسی پر بیٹھا اپنی آستینیں ٹھیک کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی سے زیادہ ایک جھنجھلاہٹ تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھیں اور چہرے پر ایک سنجیدہ تاثر جسے دیکھ کر احمد کے اندر کا سکون غارت ہونے لگا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا آغا جان کو؟ یہ سب ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے، مجھے اپنی بزنس میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ احمد نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈی آہ بھری اور رپورٹس کو ایک طرف رکھ کر بولا، مسٹر احمد، میں آپ کو مزید اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا۔ آغا جان کو کینسر ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آخری سٹیج پر ہے۔ ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور ان کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کا جیسے سانس ہی رک گیا۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل گر کر فرش پر بجا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ گیا ہو۔ ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی لیکن اس کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ بار بار آ رہا تھا، آخری خواہش۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب انکار کیا تو آغا جان کی آخری لمحات اس کی نافرمانی کی تلخی میں گزریں گے۔ احمد نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی آگ چمک اٹھی، مگر زبان سے صرف ایک سرد جملہ نکلا، ٹھیک ہے ڈاکٹر، جو آپ نے کہا وہ ہو جائے گا۔ وہ اسپتال کی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر کی دنیا اسے دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا، اگر یہ آغا جان کا آخری مطالبہ ہے تو وہ اسے پورا تو کرے گا، مگر اس نکاح کو وہ کبھی بھی ایک خوبصورت رشتہ نہیں بننے دے گا۔ وہ سونی کو اپنی زندگی میں لائے گا ضرور، مگر اسے ہر لمحہ یہ احساس دلائے گا کہ وہ اس کے معیار کے قابل نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سونی کے لیے نفرت کی ایک نئی دیوار کھڑی کر دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا یہ اقرار آغا جان کی زندگی تو بچا سکتا ہے لیکن سونی کی زندگی کو ایک جہنم میں بدل دے گا۔ اسپتال کی اس سرد کھڑکی کے پاس کھڑے احمد نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سونی سے شادی کرے گا تو اس کے اندر نفرت کا ایک لاوا پکنے لگا۔ گھر واپس آ کر اس کا پہلا واسطہ اسی سادگی سے پڑا جسے وہ دیکھ کر بیزار ہو جاتا تھا۔ سونی باورچی خانے میں سر پر سادہ سا دوپٹہ اوڑھے، جس کا یک کونا
اس کے دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ آغا جان کے لیے شوربہ تیار کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کے ہاتھوں میں چمچ کی کھڑکھڑاہٹ اس کے کام میں انہماک کو ظاہر کر رہی تھی۔ احمد جو ابھی ہسپتال سے واپس آیا تھا دروازے پر کھڑا اسے ایک کراہیت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے مہنگے جوتوں کو فرش پر زور سے مارا تو سونی چونک اٹھی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پلٹی۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ سارا دن اس بوڑھی مایوں والی حالت میں گھر کے کونوں میں ہی دبکی رہتی ہو۔ ذرا آئینہ دیکھو اپنا، کوئی دیکھ لے تو سوچے کہ احمد خان کی ہونے والی بیوی کا یہ معیار ہے۔ احمد نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ سونی نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لب پر خاموشی تھی۔ آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے کھانا بنانا ضروری ہے، وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ احمد نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کندھے سے کندھا مارا۔ آغا جان کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، تمہاری یہ سادگی میرے لیے ہمیشہ ایک بوجھ رہے گی، یاد رکھنا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ سیاہ گھڑی آ پہنچی جس کا احمد کو شدت سے انتظار تھا۔ نکاح کا دن تھا، گھر میں رش تھا مگر احمد کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ لاؤنج میں شیروانی پہنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور چڑچڑاہٹ صاف عیاں تھی۔ جب سونی دلہن بن کر اس کے کمرے سے باہر نکلی، اس نے سرخ رنگ کا ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا جس پر کوئی بھی بھاری کام نہیں تھا، بس ایک گہرا دوپٹہ تھا جو اس کے پورے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ احمد نے اسے دیکھتے ہی غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے وقار کا جنازہ نکال رہا ہو۔ مولوی صاحب نے جب نکاح کی شرائط پڑھی، احمد نے اپنے دستخط اتنے زور سے کیے کہ قلم کی نوک کاغذ پر ہی چپ گئی۔ سونی کی آنکھیں جو اس وقت نیچے جھکی ہوئی تھیں کسی گہری جھیل کی طرح ساکت تھیں۔ ان آنکھوں میں نہ تو کوئی شرم و حیا کی چمک تھی اور نہ ہی کوئی خوشی، بس ایک انکہی اداسی اور صبر کا سمندر تھا۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور دانت پیس کر سرگوشی کی۔ یہ دکھاوا بند کرو، تم جانتی ہو کہ یہ نکاح صرف ایک مجبوری ہے، محبت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس رشتے میں، اس لیے کسی بھی غلط فہمی میں مت رہنا۔ سونی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے لبوں پر ایک گہری سی لرزش آئی اور وہ دوبارہ اپنی جگہ پر ہی جم گئی۔ اس کے گرد موجود لوگ اسے دعائیں دے رہے تھے مگر اسے صرف احمد کے ان کلمات کی تپش محسوس ہو رہی تھی جو اس کے آنے والی زندگی کی سرد موسم کا اعلان کر رہے تھے۔ نکاح ختم ہوا اور احمد فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سونی کو اپنی تنہائی اور اس نئے بندھن کی تلخی کے ساتھ اکیلا چھوڑ گیا۔ نکاح کی تقریب کے ہنگامے اور لوگوں کی مبارکبادوں کے شور کے بیچ احمد نے جیسے ہی آخری دستخط کیے، اس نے سونی کو ایک بار پھر بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے لیے یہ نکاح ایک ایسا معاہدہ تھا جسے نبھانا اس کی مجبوری تھی مگر اس کے ساتھ رہنا اس کی انا کے خلاف۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا، اپنے والد کے پاس جا کر چند سرد جملے بولے اور پھر کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ گھر والوں کے پوچھنے پر کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، مجھے اس گھر کے حبس میں دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے، میں اپنے فلیٹ پر جا رہا ہوں، اور ہاں مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سونی کو اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کی طرح چھوڑ کر تیش میں وہاں سے نکل گیا۔ اس کی گاڑی کے ٹائروں کی آواز نے گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ویرانی چھوڑ دی۔ سونی جو دلہن کے لباس میں ملبوس احمد کے کمرے میں بیٹھی تھی، دل ہی دل میں آغا جان کی صحت کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید احمد کا غصہ وقت کے ساتھ کم ہو جائے گا، لیکن جب رات کے 3 بج گئے اور احمد کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا تو اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھنے لگا۔ آخرکار صبح کے قریب کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ نشے اور غصے کی کیفیت میں ہے۔ سونی نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا، آپ اتنی دیر سے آئے؟ میں بس آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ کہیں۔ احمد نے اسے بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کرتے ہوئے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور کمرے میں پڑے سامان کو بری طرح ٹھوکر ماری۔ انتظار؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے انتظار میں یہاں آؤں گا؟ وہ سونی کے بالکل قریب آیا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور لہجے میں زہر۔ سن لو سونی، تم صرف آغا جان کے کہنے پر میری زندگی میں آئی ہو، ورنہ میری نظر میں تمہاری حیثیت ایک جوتے سے زیادہ نہیں ہے۔ تم اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی قسمت کے آنسو روتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سونی کے لب کانپے۔ احمد، میں آپ کی بیوی ہوں، کم از کم۔ بیوی؟ احمد نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنا کوٹ اتار کر فرش پر پھینک دیا۔
تم جیسی گوار لڑکی میری بیوی ہونے کا خواب بھی کیسے دیکھ سکتی ہے؟ مجھے ابھی کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے اور واپس آ کر میں تمہیں اس کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھی؟ سونی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سر جھکا لیا، لیکن احمد کو اس کے دکھ سے کوئی بھی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ سونی کو وہاں ذلیل و خوار ہوتا ہوا چھوڑ کر دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے سونی کو اپنی ادھوری سہاگ رات اور احمد کی نفرت کے اندھیروں میں اکیلا چھوڑ کر۔ احمد کے جانے کے بعد کمرے میں چھائی خاموشی سونی کے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح تھی۔ وہ ابھی اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سونی نے جلدی سے اپنا چہرہ ٹھیک کیا، یہ سوچ کر کہ شاید احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی احمد کا انداز پہلے سے بھی زیادہ شفاف تھا۔ اس نے سونی کی طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی، جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو، اور آرام سے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنا فون نکالا۔ سونی اسے حیرت اور قرب سے دیکھ رہی تھی، مگر احمد نے جان بوجھ کر اسپیکر آن کیا اور ایک نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے کسی لڑکی کی شرمیلی اور مانوس آواز آئی تو احمد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو، سنو، میں آج رات کے لیے ایک لڑکی چاہیے۔ جی ہاں، بالکل ویسی ہی جیسے تمہیں پسند ہے۔ اسے تیار کرو، بہترین لباس پہناؤ اور میرے فلیٹ پر بھیج دو۔ احمد نے سونی کی طرف دیکھتے ہوئے، جو اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، اس کی ہر حرکت کو قرب سے محسوس کر رہی تھی، جان بوجھ کر زور سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم بہترین انتخاب کرتی ہو، بس جلدی کرنا، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سونی کا وجود اندر تک کانپ اٹھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی ڈھٹائی سے کسی دوسری عورت کو اپنے بستر پر بلانے کا آرڈر دے رہا ہے۔ اس کا دل جو پہلے ہی احمد کے رویے سے زخمی تھا، اب اس بے حسی اور بد کرداری کو دیکھ کر پتھر ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں مضبوطی سے بھینچ لیے تاکہ اس کی کپکپاہٹ احمد کو نظر نہ آئے۔ احمد نے فون بند کیا، اسے بستر پر پھینکا اور سونی کی طرف رخ کر کے طنزیہ انداز میں بولا، سنا تم نے؟ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو ابھی کال کر کے تمہارے سامنے کسی کو بلا سکتا ہوں جو میرے بستر کی زینت بنے گی۔ تمہاری مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارا وجود تو میرے لیے ایک بوجھ ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں ان لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاروں جو میرے معیار کے مطابق ہیں۔ سونی نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک ٹھنڈا عزم تھا۔ اس نے احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی خاموشی سے سوچ لیا کہ اب اس رشتے کو مزید کھینچنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ جس دن آغا جان کی طبیعت سنبھل گئی وہ ایک لمحہ بھی اس درندے کے ساتھ نہیں گزارے گی اور اسی دن اس سے خلا لے لے گی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں اس کی عزت کا کوئی بھی پاسدار نہیں، اور احمد جیسے بد کردار انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ تنہا اور باعزت طریقے سے اپنی زندگی بسر کرے۔ سونی کو اس کمرے میں اس کی بے بسی کے ساتھ چھوڑ کر احمد اپنے فلیٹ کی طرف نہیں بلکہ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک نجی فلیٹ کی جانب نکل گیا، جہاں کی فضا میں سگریٹ کے دھوئیں اور مہنگی شراب کی بو رچی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اخلاقیات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بس رنگ و بو اور وقتی لذتوں کا بازار سجا تھا۔ احمد گاڑی سے اتر کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں کا ماحول اسے کسی نشے کی طرح کھینچ رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر اس کی غلاظت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہاں صوفے پر ایک لڑکی نہایت ہی مختصر اور بے باک لباس میں بیٹھی کسی کو فون پر اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک مانوس سی مسکراہٹ پھیل گئی، گویا وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ تم تو پہلے بھی میرے بستر تک آ چکی ہو، دوبارہ آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ احمد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے حقارت بھری نظروں سے گھورا۔ اس کا لہجہ سرد اور بے تاثر تھا۔ وہ لڑکی اٹھ کر احمد کے قریب آ گئی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بناوٹی اور مکرانہ انداز میں بولی، آف کورس، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو مجھ سے بہتر اور کون ہی خوش کر سکتا ہے۔ آج بھی میں ہی آپ کے لیے سب کچھ کروں گی، کوئی اور آپ کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا میں سمجھتی ہوں۔ احمد نے اس کی بات سن کر ایک تلخ ہنسی اور اس کے ساتھ ہی وہ گناہ کی اس دلدل میں اتر گیا جس کا اسے نہ کوئی پچھتاوا تھا اور نہ ہی کوئی احساس۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جہاں ہر طرف عیاشی کے نشانات تھے، احمد اپنی حیوانیت کی تسکین میں مصروف تھا۔ اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے یا اس کی یہ حرکت اس کے اپنے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔
وہ ایک ایسی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا جہاں سے نکلنا تو دور کی بات، اسے وہاں کا اندھیرا اب اپنی منزل محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار بھی سونی کے بارے میں نہیں سوچا، جو گھر میں اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک اس وقت اپنی وقتی شہوت اور عیاشی ہی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ وہ گناہ کی ان گہرائیوں میں اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ اسے اپنی انسانیت کا، اپنے رشتوں کا اور سب سے بڑھ کر اس مالک کا کوئی خوف نہیں تھا جس نے اسے اتنی نوازشوں سے نوازا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں حویلی کے صحن میں پھیل رہی تھیں، احمد اپنی اسی فلیٹ والی لڑکی کو ساتھ لے کر حویلی کے مرکزی دروازے سے داخل ہوا۔ اس کا مقصد سونی کو ذلیل کرنا تھا، یہ دکھانا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی احمد کو کسی اور کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کسی بھی عورت کو اس کے گھر میں لا کر بٹھا سکتا ہے۔ لاؤنج میں سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ احمد نے بے دھڑک اس لڑکی کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا، جبکہ سونی سامنے ہی آغا جان کی ادویات سمیٹ رہی تھی۔ سونی کی نظر جیسے ہی احمد کے ساتھ بیٹھی اس لڑکی پر پڑی، اس کا دل ایک بار پھر چھنی ہوا، لیکن اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی خاموشی اور چہرے پر چھائی ہوئی اداسی نے کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا کر دی تھی۔ ناشتے کی میز پر احمد پوری ڈھٹائی سے چائے کا کپ اٹھائے بیٹھا تھا، جبکہ وہ لڑکی اس کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ اسی دوران احمد کی کزن، جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، ان کی نظر احمد کی گردن پر پڑی، جہاں وہ لڑکی کے لپسٹک اور ناخنوں کے گہرے نشانات واضح تھے۔ کزنوں میں سے ایک نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا اور ایک معنی خیز کہکا لگایا۔ ارے واہ احمد بھائی، لگتا ہے کل رات بہت ہی یادگار گزری ہے۔ گردن پر بنے یہ سرخ نشانات تو کسی اور ہی کہانی کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر باقی کزن بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کو اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ احمد نے کوئی بھی شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے جان بوجھ کر سونی کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سونی اسے اس حال میں دیکھے، اس کے کردار کو اس طرح نیچا دکھیتے ہوئے وہ اندر سے بھی ٹوٹ جائے۔ سونی جو سب سن رہی تھی، اس کا وجود جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ وہ میز کی دوسری طرف بیٹھی نظریں نیچے کیے ہوئے تھی، مگر اس کے کانوں میں گونجتی وہ ہنسی اسے مزید کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے برا اس بات کا نہیں لگ رہا تھا کہ احمد کی گردن پر نشانات ہیں، بلکہ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر، جو کل رات اسی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھا تھا، آج اتنی بے شرمی سے دوسری عورت کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہے اور سب اس کے کردار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سونی نے ایک گہری سانس لی، اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر جانے کے لیے مڑی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے یہاں ایک پل بھی مزید قیام کیا تو اس کے آنسو اس کے ضبط کا امتحان لے لیں گے۔ ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی، صرف چمچوں کے ٹکرانے اور کزنوں کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سونی جو اب تک اپنی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، اس نے جب احمد کو اتنی بے شرمی سے اس لڑکی کا ہاتھ تھامے دیکھا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور احمد کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس کے نظروں میں اب وہ ڈر یا شرمندگی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک ایسی حقارت تھی جس نے احمد کو ایک پل کے لیے چونکا دیا۔ سونی نے آہستہ سے اپنے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سرد لہجے میں مخاطب ہوئی، تمہارے کردار کے نشانات تو تمہاری گردن پر نمایاں ہیں احمد، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم اندر سے کتنے کھوکھلے ہو، یہ شاید تم خود بھی نہیں جانتے۔ احمد نے اپنی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ سونی کو دیکھا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو رہی ہے سونی، شاید تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ سونی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مجبوری میں نکاح کر لیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہاری اس غلاظت کو اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کر لوں گی۔ تم جس دلدل میں پڑے ہو وہاں تم جیسے گرے ہوئے انسان ہی جچتے ہیں۔ مجھے تم سے نفرت بھی نہیں ہے، کیونکہ نفرت کے لیے بھی کسی انسان کا ہونا ضروری ہے، اور تم تو بس ایک چلتی پھرتی لاش ہو۔ وہاں بیٹھے کزنوں کی ہنسی ایک دم تھم گئی، سب کے چہروں پر حیرانی تھی۔ احمد کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا، اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ خاموش، تمیز سے بات کرو ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ سونی نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کے دل میں احمد کے لیے نفرت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کتنا گر چکا ہے یہ شخص، اپنی ہی عزت کا سودا کر کے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ناکام سی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس سے خلا لینے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گی، کیونکہ جس بستر پر کل کوئی اور تھی، آج اس کے شوہر کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا بھی میرے لیے گناہ سے کم نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کسی کی پرواہ کیے بغیر سر اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ احمد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ غصے سے کپکپا رہی تھی۔
جبکہ سونی کے ان الفاظ نے اس کی مردانہ انا کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ ناشتے کی میز پر سونی کے کھڑے الفاظ ابھی بھی احمد کے ذہن میں کسی نوکیلے کیل کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ غصے سے بھرپور قدموں کے ساتھ سونی کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا، جہاں سونی اپنی الماری سے کچھ سامان سمیٹ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا، جیسے ہوا میں بارود بکھرا ہو۔ احمد نے اندر آتے ہی دروازہ زور سے بند کیا اور سونی کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اتنی بدتمیزی کرنے کی، وہ بھی سب کے سامنے؟ احمد دھاڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور سونی کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر دور پھینک دیے۔ تم جیسے لوگوں کو جب تک سبق نہ سکھایا جائے تب تک انہیں اپنی اوقات یاد نہیں رہتی۔ سونی نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی، وہ پرسکون کھڑی رہی۔ یہ دیکھ کر احمد کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، جیسے وہ سونی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرنے ہی والا ہو۔ لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ نیچے آیا، سونی کی پھرتی دیدنی تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور احمد کی کلائی کو ہوا میں ہی مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں اتنی طاقت تھی کہ احمد ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا کہ وہی دبلی پتلی اور پینڈو لڑکی ہے جسے وہ اب تک حقیر سمجھتا تھا۔ سونی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ ہاتھ نیچے رکھیں احمد، تم اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی کو مارنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ احمد اپنی کلائی کو چھڑواتا ہوا پیچھے ہٹا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تمہارا یہ ڈرامہ، تمہاری یہ ہمت، میں ابھی خاک میں ملا دوں گا۔ سونی نے اس کے قریب جا کر انتہائی ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں کہا، تم اپنے گناہوں کے بوجھ تلے پہلے ہی دب چکے ہو۔ احمد، تم کسی لڑکی کے ساتھ رات گزار کر آؤ یا کسی اور عورت کو اپنے کمرے میں لاؤ، مجھے اس سے 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم جتنی بھی عیاشیاں کر لو، تم میرے لیے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ مجھے گناہ کی اس دلدل سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے تمہاری۔ میں تو بس آغا جان کی خاطر اس گھر میں ہوں۔ جس دن وہ نہیں رہے تو مجھے اس گھر میں اپنی شکل تک نہیں دکھاؤ گے، کیونکہ میں خود یہاں سے نکل جاؤں گی۔ لہٰذا اپنے یہ غصے کے ڈرامے کسی اور کے لیے بچا کر رکھو، مجھ پر یہ جادو نہیں چلے گا۔ سونی کے ان دو ٹوک اور کرارے جوابوں نے احمد کو ساکت ہی کر دیا۔ اسے امید تھی کہ وہ روئے گی، دہائی دے گی، مگر سونی کا یہ بے نیاز لہجہ اس کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے حقارت سے دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور احمد وہاں کھڑا اپنی انا کے ٹکڑے بکھرتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ولیمے کی رات حویلی کا ہر کونا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل و مبارک بادوں کا شور اپنے عروج پر تھا۔ سونی جو ایک بھاری بھرکم عروسی لباس میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی تھی، بار بار نظریں دروازے پر جمائے ہوئے تھی، نہ شوق سے بلکہ اس بے چینی سے کہ کب یہ ڈرامہ ختم ہو اور اسے اس حبس سے کوئی رہائی ملے۔ مہمانوں کی چہمگوئیاں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، ہر کوئی احمد کی غیر حاضری پر سوال اٹھا رہا تھا۔ سونی نے ہمت جمع کر کے اپنا فون نکالا اور احمد کو کال ملائی، جسے اٹھاتے ہی دوسری طرف سے احمد کی سرد اور تضحیک آمیز آواز گونجی۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار میری پرائیویسی میں خلل ڈال رہی ہو؟ احمد کی آواز میں شدید بیزاری تھی۔ سونی نے اپنی آواز کو کانپنے سے روکا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، مہمان انتظار کر رہے ہیں، سب کے سامنے تماشا بن رہا ہے، کیا تم ایک لمحے کے لیے بھی ذمہ داری نہیں دکھا سکتے؟ احمد نے ایک کرخت کہکا لگایا اور پھر فون کے قریب سے ایک لڑکی کی بے باک اور دل خراش کہکا نما آواز آنے لگی، جیسے وہ احمد کے بالکل ساتھ ہو۔ لڑکی کی سرگوشیاں اور احمد کا اس سے مخاطب ہونا صاف سنائی دے رہا تھا۔ احمد نے دانستہ طور پر فون کا رخ اس طرف کیا جہاں سے وہ ہنسی اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر سونی نے کہا، سن رہی ہو؟ میں یہاں بہت مصروف ہوں، ایک بہت حسین کمپنی میں۔ تمہارے جیسے پینڈو اور بور انسان کے ساتھ ولیمے کے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی زندگی کا ایک اور لمحہ برباد کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سونی کا وجود اس آواز کو سن کر اندر تک جھلس گیا۔ وہ لڑکی کی وہ بے باک ہنسی اور احمد کا وہ شفاف لہجہ سن کر ساکت ہی رہ گئی۔ اس کے ارد گرد موجود خواتین کی چہمگوئیاں اس کے لیے تازیانے بن گئیں۔ تم اتنے گر سکتے ہو کہ اپنی شادی کی رات بھی یہ سب کرو گے؟ سونی نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ احمد نے فون کاٹتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم اس کمرے میں بیٹھ کر میرے آنے کا انتظار کرو، پر یہ مت بھولنا کہ میں وہاں آؤں گا نہیں، کیونکہ میری رات پہلے ہی کہیں اور بک ہو چکی ہے۔ کال کٹ گئی، لیکن فون کے اسپیکر سے نکلنے والی وہ گونج اور لڑکی کی آوازیں ابھی بھی سونی کے کانوں میں بج رہی تھیں۔ سونی نے ایک گہری سانس لی، اپنے جذبات کو پتھر کر لیا اور اسٹیج پر بیٹھی وہ دنیا کی سب سے زیادہ تنہا عورت لگ رہی تھی
جسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے شوہر کے نزدیک اس کی عزت و تکریم کی کوئی بھی قدر نہیں ہے۔ ولیمے کی رات جب ہال کے وسط میں سونی اکیلی بیٹھی ان گنت نگاہوں کی تیر سہ رہی تھی، تبھی احمد کا چھوٹا بھائی شاذر، جو بیرون ملک سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے کل ہی واپس آیا تھا، ہال میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی پر حیران تھا، اور جب اس کی نظر اسٹیج پر بیٹھی سونی پر پڑی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ سونی اس وقت کسی بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ایک خاموش مورتی لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر میک اپ کی تہوں کے باوجود ایک فطری معصومیت اور گہرا دکھ نمایاں تھا۔ شاذر نے اس سے پہلے سونی کو صرف بچپن میں دیکھا تھا، تب وہ ایک شرمیلی سی بچی تھی، مگر آج اسے اس میں ایک ایسی خودداری نظر آئی جو اسے احمد کے متکبر مزاج سے بالکل الگ لگ رہی تھی۔ شاذر آہستہ قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھا اور سونی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سونی نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر نظروں میں سوال تھا۔ آپ شاذر؟ اس نے دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شاذر نے ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جی بھابھی، میں شاذر ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ احمد بھائی کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے آپ کو سب کے سامنے اکیلا بیٹھنا پڑا۔ شاذر کی آواز میں ایک ایسی شائستگی تھی جس سے سونی کو پہلی بار اس گھر میں کسی نے مخاطب کیا تھا۔ سونی نے نظریں چرا لیں۔ کوئی بات نہیں، میں عادت سے مجبور ہوں، تنہائی مجھے اب عجیب نہیں لگتی۔ شاذر نے اسے غور سے دیکھا۔ سونی کا یہ جملہ اس کے دل پر دستک دے گیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ سونی نے مہنگی جیولری اور بھاری لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے رویے میں کوئی بھی تسنا نہیں تھا۔ وہ سادگی اس کے وجود کا حصہ تھی جو شاذر کو بہت بھا گئی۔ آپ کو شاید عادت ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کی کوئی بھی خاتون، خاص طور پر آپ، اس طرح اکیلی رہیں۔ آپ بہت سادہ اور مخلص ہیں سونی بھابھی، اور مجھے لگتا ہے کہ احمد بھائی نے آپ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شاذر کے ان الفاظ میں ایک ایسی ہمدردی تھی جو سونی کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار شاذر کو پرکھنے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ احمد سے کتنا مختلف تھا۔ احمد کی آنکھوں میں جہاں نفرت اور غرور کا زہر تھا، وہیں شاذر کی آنکھوں میں ایک شفاف سی شرافت نظر آ رہی تھی۔ سونی کو محسوس ہوا کہ شاذر کے اس پہلے جملے نے ہی اس کے دل میں اس گھر کے لیے ایک نئی امید کی شمع روشن کر دی ہے، جسے وہ اب تک صرف ایک جھیل سمجھتی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں شاذر کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، جو آنے والے وقتوں میں ان دونوں کے تعلق کی بنیاد بننے والا تھا۔ ولیمے کی اگلی صبح حویلی کے بڑے ڈائننگ ہال میں ناشتے کا اہتمام تھا، جہاں گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ سونی ہمیشہ کی طرح کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر سب کے لیے چائے اور ناشتہ لانے میں مصروف تھی۔ شاذر، جو ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، سونی کو آتے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ کہوں تو بھابھی، آپ کی یہ سادگی اور گھر کے معاملات میں آپ کی سلیقہ مندی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ کل رات آپ نے جس صبر اور وقار سے اتنی بڑی تقریب کو اکیلے سنبھالا، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ آپ تو اس گھر کے لیے نعمت ثابت ہو رہی ہیں۔ شاذر کی آواز میں سچائی اور سونی کے لیے ایک دلی احترام تھا۔ احمد، جو اپنی کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کزنوں کے ساتھ کسی بزنس میٹنگ پر بحث کر رہا تھا، شاذر کے ان الفاظ کو سن کر اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے کافی کا مگ زور سے میز پر پٹکا، جس سے چائے کی کچھ قطرے میز پر چھلک گئے۔ شاذر، احمد کی دھار سے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ تمہیں شاید یاد نہیں ہے کہ تم کس سے مخاطب ہو اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ یہ میرے گھر کے معاملات ہیں، اور میری بیوی کی تعریفیں کرنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ شاذر، جو اپنی بات پر قائم تھا، اس نے سکون سے احمد کی طرف دیکھا۔ بھائی، میں تو بس سچ بولا ہے۔ جو خوبی ہے اسے ماننے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو شاید اس کی قدر نہیں، پر مجھے ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک مخلص انسان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ احمد نے غصے سے آگے بڑھ کر شاذر کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ اپنی زبان بند رکھو۔ تم لندن سے کیا پڑھ کر آئے ہو؟ تمیز بھی سیکھ لو۔ اس گوار لڑکی کی تعریفیں کر کے تم مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سونی، جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کا ہاتھ چائے کی ٹرے تھامے لرز رہا تھا۔ اس نے ایک نظر احمد کی حیوانیت پر ڈالی اور دوسری نظر شاذر کی انسانیت پر، جو اس وقت اس کے دفاع میں کھڑا تھا۔ احمد نے سونی کی طرف مڑ کر ایک حقارت بھری نظر ڈالی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم میری غیر موجودگی میں میرے بھائی کو لبھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ یاد رکھنا سونی، تم جس کی بھی ہمدردی حاصل کر لو، میری نظروں میں تمہاری اوقات وہی رہے گی جو کل تھی، بلکہ اس سے بھی کم۔
سونی نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں احمر کے لیے نفرت کی ایک اور لہر دوڑی، مگر شاذر کی جانب سے ملنے والی حمایت نے اسے ایک نئی طاقت بھی دی تھی۔ کچھ دنوں بعد احمر حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک مہنگا کارڈ تھا۔ وہ سیدھا سونی کے کمرے میں گیا جہاں وہ آغا جان کے لیے دوا تیار کر رہی تھی۔ احمر نے کارڈ اس کی طرف اچھالتے ہوئے حقارت سے کہا، یہ لو، آج رات خان انڈسٹریز کی بہت بڑی بزنس پارٹی ہے، مگر تم یہاں نہیں جاؤ گی۔ تمہاری اس بوڑھی مائی والی ہولیے اور اس پینڈو انداز کے ساتھ اگر تم میرے ساتھ پارٹی میں گئی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوں گے، تم جیسے تیسرے درجے کی لڑکیوں کا وہاں کوئی بھی کام نہیں ہے۔ سونی، جو احمر کی ان توہین آمیز باتوں کو سہ کر اب ایک لاوا بن چکی تھی، اس نے کارڈ فرش پر پڑا رہنے دیا اور احمر کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تیکھے لہجے میں کہا، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم خود بھی ایک انسان کے روپ میں چھپے ہوئے چھپکلی جیسے گندے شاپر ہو جو ہمیشہ سے صرف دوسروں کو ذلیل کرنا جانتا ہے۔ احمر سونی کی اس اچانک پلٹ وار سے ہکا بکا رہ گیا۔ سونی نے مزید کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے پینڈو کہہ کر میرا مورال ڈاؤن کر لو گے؟ تو سن لو، میں تمہاری اس پارٹی میں ضرور جاؤں گی اور تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ احمر کے جانے کے بعد سونی نے گھر کی بڑی بھابھی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک چمک تھی۔ بھابھی، آپ تو جانتی ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے مجھے پینڈو کہہ کر میری عزت کا تماشا بنایا ہے۔ اب دیکھیے گا میں اسے کیسے سبق سکھاتی ہوں۔ بھابھی کی مدد سے سونی نے ایک شاندار سرخ رنگ کی سلیو لیس ساڑی نکالی، اپنے لمبے بالوں کو ایک نئے انداز میں کھولا اور میک اپ کی ایسی مہارت دکھائی کہ اس کا سارا پینڈو پن غائب ہو گیا۔ جب وہ پارٹی ہال میں داخل ہوئی، ہیل کی ٹک ٹک اور اس کے پورا اعتماد انداز نے پورے ہال کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ احمر، جو وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، سونی کو اس حلیے میں دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ سچ میں ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ اسی دوران احمر کے ایک دوست نے اسے کوہنی مارتے ہوئے شرارت سے کہا، یار احمر، یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ اگر یہ تمہاری نہیں ہے تو اگلی دفعہ اسے اپنے بستر کی زینت بنانے کا موقع مجھے دینا۔ ایسی حسین چیزیں تم ہی کیوں اٹھا لیتے ہو؟ یہ سن کر احمر کا چہرہ غصے سے تپ گیا۔ اس کی مردانہ انا کو جیسے کسی نے کوڑے مارے ہوں۔ اس نے سونی کی طرف دیکھا جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ احمر نے فوراً آگے بڑھ کر سونی کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ سونی کی ساڑی کا پلو بکھر گیا، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج رات احمر کے ساتھ ہونے والی یہ لڑائی اب کسی اور ہی موڑ کی شروعات ہے۔ گاڑی کے اندر احمر کا غصہ ایک وحشی درندے کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے سونی کا بازو اس بری طرح جکڑ رکھا تھا جیسے ہڈیاں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ سونی مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ انتقام کی آگ تھی۔ چھوڑو مجھے، تم جیسے گھٹیا اور ذلیل انسان کی یہی اوقات ہے کہ تم عورت پر ہاتھ اٹھاؤ، سونی نے چیختے ہوئے کہا، لیکن احمر کا جنون اسے کچھ بھی سننے نہیں دے رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ احمد دھاڑا۔ گاڑی کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس طرح کی بےہودہ اور سلیو لیس ساڑی پہن کر میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی؟ تم سچ میں ایک انتہائی واہیات اور گھٹیا لڑکی لگ رہی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کر جس طرح میرے دوست تمہارے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میری بیوی ہو تم نے میرا تماشا بنا دیا ہے۔ سونی نے طنزیہ انداز میں ایک زوردار کہکا لگایا، حالانکہ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ شرمندگی تمہیں اس وقت کیوں نہیں ہوتی جب تم دوسروں کے بستروں میں منہ کالا کرتے ہو؟ میں نے تو صرف وہی کیا جو تم کرتے ہو، اپنی مرضی۔ اور یاد رکھو احمر، تمہارے دوستوں کی نظریں میری ساڑی پر نہیں بلکہ تمہاری بد کرداری پر تھیں کہ تم نے مجھ جیسی لڑکی کو پا کر بھی اسے ذلیل کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ احمر نے گاڑی بریک مار کر حویلی کے سامنے روکی اور اسے زبردستی باہر کھینچ لیا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر یا بازوؤں سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گیا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ سونی بار بار اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے زیورات الجھ رہے تھے اور اس کے بالوں کا جوڑا بھی کھل چکا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اسی کشمکش میں شاذر، جو ابھی گھر میں داخل ہو رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ جم گیا۔ اس نے دیکھا کہ احمر سونی کو کسی مجرم کی طرح گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ شاذر کا چہرہ غصے سے سفید ہو گیا۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں کی طرح بند ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت نہیں رہ سکا۔ اس کے قدم خود بخود ہی احمر کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے اندر ایک شدید ہلچل مچ گئی تھی کہ یہ درندہ آخر اپنی ہی بیوی کے ساتھ اتنی بربریت کیوں کر رہا ہے۔ شاذر نے اپنے بھائی
کو سونی کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا اور اس کی ہمدردی اب ایک عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ احمد اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ اپنی انا کے نشے میں چور تھا۔ اسے سونی کی چیخیں اور اس کے آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے سونی کو بستر پر پھینک دیا اور انتہائی سفاکیت سے بولا، تم نے کل رات جو ذلت کروائی ہے اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ آج تم ثابت کرو کہ تم میری بیوی ہو، کیونکہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا حق ہے۔ سونی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا وجود درد سے چور تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے سوج چکی تھیں۔ اس نے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی، لیکن احمد کا جنون اسے درندگی پر اکسائے ہوئے تھا۔ اپنی انا کی تسکین کے بعد احمد نے اسے جیسے کوئی ردی کی چیز سمجھ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ مقفل کر لیا۔ سونی فرش پر گر پڑی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا لباس بکھرا ہوا تھا اور اس کی روح پر لگے زخم اس کے جسم کے زخموں سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ وہیں قریب ہی کھڑا شاذر یہ سب دیکھ کر دہل گیا تھا۔ اس نے سونی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا، اسے پانی پلایا اور تسلی دینے کی کوشش کی۔ پریشان مت ہو سونی بھابھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی کا مزاج ایسا ہی ہے، لیکن وہ دل کے برے نہیں ہیں، بس انہیں غصہ بہت آتا ہے۔ شاذر کی آواز میں ہمدردی تھی، لیکن سونی کو معلوم تھا کہ احمد کی یہ درندگی کوئی وقتی غصہ نہیں ہے، بلکہ اس کی گھٹیا فطرت ہے۔ وہ شاذر کے کمرے کے صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ آدھی رات کو شاذر اپنے کمرے میں واپس آیا تو سونی کو صوفے پر اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سونی اس وقت کتنی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، نہایت ہی احتیاط اور احترام سے سونی کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے بستر پر لٹا کر اوپر سے کمبل اڑا دیا۔ وہ کافی دیر تک سونی کے معصوم اور غمزدہ چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں احمد کے لیے نفرت اور سونی کے لیے ایک ایسی حفاظت کا احساس پیدا ہوا جو اسے کسی اور سے ہی جوڑ رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں شاذر نے سونی کو بستر پر لٹا تو دیا تھا، مگر وہ خود صوفے پر آ کر لیٹ گیا تاکہ سونی کی عزت اور آرام میں کوئی خلل نہ آئے۔ صبح جب سونی کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی پھٹی ہوئی ساڑی کے بجائے احمد کی ایک بڑی سی شرٹ پہن رکھی ہے جو شاید شاذر نے اسے اڑائی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کا چہرہ شرم اور غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کل رات کے وہ تلخ لمحات تازہ ہو گئے جب احمد نے اس کی تذلیل کی تھی۔ اس نے جلدی سے شرٹ درست کی اور گردن موڑ کر دیکھا تو شاذر صوفے پر بے سود سو رہا تھا۔ سونی نے اپنی ناک پھیلائی اور حقارت بھری نظر شاذر پر ڈالی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ بھی مردوں کی اسی جبلت کا حصہ ہے، مگر پھر اسے یاد آیا کہ شاذر نے اسے بستر پر لٹا کر خود صوفے کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے دل میں ایک نرمی سی پیدا ہوئی، لیکن اس نے اپنی انا کو آڑے آنے دیا اور خاموشی سے بستر سے اتر کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جب شاذر کی آنکھ کھلی تو اس نے سونی کو وہاں موجود پایا۔ دونوں کے درمیان ایک گہری اور سرد خاموشی تھی۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی اب جیسے معمول بن چکی تھی۔ تلخی ان کی ہر بات میں گھلی ہوئی تھی، مگر اب اس لڑائی کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہری نے لے لی تھی۔ شاذر نے اٹھ کر سونی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام تھا، مگر سونی نے نظریں چرا لیں۔ شاذر نے کچھ کہنا چاہا تو سونی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ مزید کسی ہمدردی یا بحث کے لیے تیار نہیں تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک ایسی کشیدگی تھی جہاں لفظوں کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ بس ایک دوسرے سے دوری کا احساس ہی ان کے درمیان واحد تعلق رہ گیا تھا۔ سونی نے ایک بار پھر شاذر کو نظر انداز کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاذر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں سونی کے لیے درد تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سونی اب کسی بھی مرد کے سہارے پر بھروسے کرنے سے انکاری ہو چکی ہے۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ حویلی کی فضا میں سونی اور شاذر کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی اور سرد مہری تھی، لیکن شاذر اب بھی سونی کا ہر ممکن خیال رکھتا تھا۔ ایک صبح جب سونی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی تو اسے شاید متلی اور کمزوری محسوس ہوئی۔ اس کا جی متلانے لگا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ شاذر جو پاس ہی کھڑا اخبار پڑھ رہا تھا سونی کی غیر معمولی کیفیت دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہی باتھ روم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اندر سے سونی کی الٹیوں کی آوازیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاذر نے پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سونی کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سونی بیسن کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔
شاذر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر سونی کی پشت کو نرمی سے سہلانا شروع کیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ایسی شفقت تھی جس کا سونی کو برسوں سے انتظار تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے اسی طرح سہارا دیتا رہا جب تک کہ سونی کا دم بحال نہ ہو گیا۔ چلو میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ شاذر نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ ڈاکٹر جب حویلی پہنچی تو انہوں نے سونی کا معائنہ کرنے کے بعد مسکرا کر شاذر کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو شاذر، سونی امید سے ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹوین جڑواں بچے ہیں۔ یہ سن کر کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ شاذر کے چہرے پر خوشی کی ایک ایسی لہر دوڑی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے سونی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید دکھ کے نہیں بلکہ اس نئے رشتے کی خوشی کے جو اب اسے اس دنیا سے اور بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑنے والا تھا۔ شاذر نے آہستہ سے سونی کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا، سونی اب تم تنہا نہیں ہو، یہ بچے ہماری زندگی میں وہ خوشیاں لے کر آئیں گے جن کی ہم دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سونی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس شاذر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھینچ لیا اور کمرے کی فضا میں پہلی بار سرد مہری کی جگہ ایک ہلکی سی امید نے جگہ لے لی تھی۔ اس نئی خوشخبری نے حویلی کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ شاذر اب سونی کا ہر لمحہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اسے شہر کے بہترین مالز میں لے کر جاتا جہاں وہ اپنی پسند کی چیزیں نہیں بلکہ سونی کی پسند کی خریداری کرتا۔ وہ اکثر اسے کسی پرسکون ساحل یا ریسٹورانٹ لے جاتا جہاں وہ سونی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا اور اس کی اداس آنکھوں میں مسکراہٹ لانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ ان طویل ملاقاتوں اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارے گئے وقت نے ان کے درمیان کی سرد مہری کی دیوار کو آہستہ آہستہ گرا دیا تھا۔ سونی جو کبھی احمر کی درندگی سے ٹوٹ کر پتھر بن چکی تھی، اب شاذر کی محبت اور خلوص کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر وہ مبارک دن آ پہنچا جب سونی نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچوں کی پیدائش نے ان کے گھر میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی۔ شاذر جو سونی کے ہر دکھ کا مداوا بن چکا تھا، اب ان بچوں کا بھی شفیق باپ بن کر ابھرا۔ بچوں کی مسکراہٹ نے سونی کے ماضی کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اس کا احمر والا وہ تلخ باپ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا جس کا اختتام احمر کے پیرالائز ہو جانے اور تنہائی کی سزا بھگتنے پر ہوا تھا۔ ایک شام شاذر اور سونی حویلی کے لان میں بیٹھے تھے۔ بچے ان کے گرد کھیل رہے تھے۔ شاذر نے سونی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے بولا، سونی کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ تم نے کچھ کھو دیا ہے؟ سونی نے اپنے بچوں کو دیکھا اور پھر شاذر کی آنکھوں میں جھانکا جس میں اسے اپنی پوری دنیا نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو میری قسمت میں تھا شاذر، تمہارا ساتھ، یہ بچے اور یہ گھر۔ اب مجھے ماضی کے کسی بھی دکھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے میرے لیے وہ سب کیا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شاذر نے مسکرا کر اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کا ماحول خوشیوں سے سرشار تھا۔ سونی نے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اب کوئی بھی خوف نہیں تھا کیونکہ اس کی کہانی کا اختتام ایک ایسی ہیپی اینڈنگ پر ہوا تھا جس میں نفرت کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ ان کا چھوٹا سا خاندان مکمل تھا اور زندگی ان کے لیے اب صرف ایک خوبصورت سفر بن چکی تھی۔